دور پہاڑوں کے درمیان واقع ایک چھوٹے سے گاؤں میں محمد نام کا ایک غریب کسان رہتا تھا۔ نہ اس کے پاس بڑی زمین تھی نہ جدید اوزار، بس ایک چھوٹا سا کھیت اور محنتی ہاتھ تھے۔ محمد روزانہ فجر سے پہلے اٹھتا، ٹھنڈی ہوا میں اپنے کھیت کا رخ کرتا اور سورج نکلنے تک ہل چلاتا رہتا۔ اس کے ہاتھوں پر چھالے تھے مگر اس کے چہرے پر کبھی شکایت نہ ہوتی۔ بدقسمتی سے کبھی بارش کم ہو جاتی، کبھی تیز آندھی فصل گرا دیتی اور کبھی کیڑے فصل کو نقصان پہنچا دیتے۔ ہر سال اس کی محنت ضائع ہو جاتی۔ گاؤں کے کچھ لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ محمد اتنی محنت کا کیا فائدہ، قسمت خراب ہو تو کھیت بھی ساتھ نہیں دیتے۔ محمد ہر بات پر مسکرا دیتا، آسمان کی طرف دیکھ کر بس اتنا کہتا کہ اللہ بہتر کرے گا۔ پھر ایک سال ایسا آیا جب شدید اور مسلسل بارشوں نے پورے گاؤں کو لپیٹ میں لے لیا۔ ندیوں میں طغیانی آ گئی، کھیت پانی میں ڈوب گئے اور سب کی فصلیں تباہ ہو گئیں۔ مایوسی نے پورے گاؤں کو گھیر لیا مگر محمد نے ہار نہ مانی۔ جب پانی اترا تو اس نے ایک بار پھر زمین صاف کی، اپنے آخری بچے ہوئے بیج نکالے اور امید کے ساتھ دوبارہ بو دیے۔ وہ روز کھیت جاتا، پودوں کو دیکھ کر دعا کرتا اور کہتا کہ یا اللہ تو محنت کا صلہ ضائع نہیں کرتا۔ مہینے گزرتے گئے، دھوپ، سردی اور تھکن کے باوجود محمد صبر کے ساتھ کام کرتا رہا۔ آخرکار وہ دن آیا جب فصل پکنے لگی۔ محمد کے کھیت ہرے بھرے، لہلہاتے اور اناج سے بھر گئے جبکہ باقی کھیت ویران پڑے تھے۔ پورا گاؤں حیران رہ گیا، جنہوں نے تانے دیے تھے آج وہی شرمندہ کھڑے تھے۔ محمد نے غرور کرنے کے بجائے سب کو اپنے کھیت میں بلایا اور کہا کہ یہ فصل میری نہیں بلکہ اللہ کی رحمت ہے اور رحمت سب کے لیے ہوتی ہے۔ اس نے اپنی فصل غریبوں اور پڑوسیوں میں بانٹ دی اور یوں گاؤں والوں کے دلوں میں عزت پالی۔ سبق، مورل: اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص صبر، محنت اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے، کامیابی ایک دن ضرور اس کے قدم چومتی ہے۔